جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت ہے، ان کا جو ارتحال ہے، وہ مبارک نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مبارک نہیں ہے۔ وہ سب سے عظیم مصیبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ یہ ان کو وصال مبارک کہنا ہے۔ جیسے کوئی مبارک کس کو کہتے ہیں؟ جس بات میں بہت برکت ہو، جس بات میں بہت برکت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت ہمارے لیے مصیبت ہے، عالم اسلام کے لیے مصیبت ہے۔ وحی منقطع ہو گئی اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر مظالم کا دروازہ کھل گیا اور عالم اسلام کے لیے انحرافات کے دروازے کھل گئے اور منافقین کو کھلا میدان مل گیا۔ ان کے بعد جو عمل کرنا چاہیں وہ چاہیں، تو یہ مبارک نہیں تھا۔ بہرحال شاید سبقت لسانی ان سے ہے، لیکن بات ان کی یہ ہے میرے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جو اختلافات پیدا ہوئی ہیں، اس کا اساس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں امامت، مسئلہ خلافت۔ اور ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت اور امامت میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے پہ بات آگے آئی ہے۔ تو کہہ دیجئے آپ خلافت نہ خلافت کہیے نہ امامت کہیے، کہ جانشینی رسول، قیادت کا مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور ان کا یہ بھی اعتراف ہے یہاں پر، خوب آپ نے کہا کہ جب ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو اختلافات نے وہاں سے جنم لیا۔ یعنی اصل اساس نزاع کا جو جڑ ہے اسلام میں، وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام دونوں طائفوں کو قبول ہے، طوائف اسلام کو قبول ہے۔ جو اصل اساس نزاع ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ابو بکر کی جو خلافت۔ اور اسی بات کو جیسے دوسرے عمری علماء نہیں چھیڑتے، لیکن ان کے بہت سارے اکابر نے اس بات پہ تنصیص کی ہوئی ہے۔ اغلب اس بات کو نہیں چھیڑتے، اغلباً، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اختلافات کہاں سے شروع، اغلب اس کو نہیں چھیڑتے، لیکن ان میں سے بڑے علماء نے ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الملل والنحل للشہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، جزء اول، چھاپ قاہرہ۔ یہ کتاب، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 22 پہ، الخلاف الخامس، پانچواں اختلاف فی الامامہ، پانچواں مسلمانوں میں جو بڑا اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے۔ وَأَعْظَمُ خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلَافُ الْإِمَامَةِ، سب سے بڑا جو مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، سب سے بڑا، وَأَعْظَمُ خِلَافٍ، سب سے بڑا جو اختلافی نزاع ہے مسلمانوں میں، وہ کیا ہے؟ امامت کے مسئلے پر۔ امامت سے کیا مراد؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور امت کا سربراہ کون ہے، امت کا قائد کون ہے، دینی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، عسکری مسائل میں، مالی مسائل میں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد تھے، دنیا سے چلے گئے وہ قائد، ان کے بعد رہنما قائد کون ہے؟ یہ اس کو خلافت یا امامت، خلافت کہی یا امامت کہی۔ اذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما سل علی الامامۃ فی کل زمان۔ سلہ کہتے ہیں کس کو؟ تلوار جب نیام سے نکلتا ہے، تلوار جو نیام سے نکلتا ہے اس کو سلہ وہ کہتے ہیں۔ اسلام میں اتنے تلوار جو مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پہ نکلے ہیں، کسی اور دینی مسئلے پہ نہیں نکلے۔ یعنی اتنی خون ریزی ہر زمانے میں جو مسئلہ امامت پہ ہوئی ہے، مسئلہ خلافت میں ہوئی ہے، مسئلہ قیادت پہ ہوئی ہے، کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوئی ہے۔ در ہر زمان میں بہت عظیم ہے عبد الکریم شہرستانی، اور ملل والنحل بھی ان کا بہت اہم کتاب ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الکریم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جزء ثامن، 8واں مجلد۔ یہ کتاب چھپی ہے مصر میں سنہ، یہ ان کے شیخ محمد عبدو، یہ جو ہیں اخوان المسلمین کے قائد بھی ہیں اور بہت بڑے ان کے رہنما ہیں۔ ان کی جو تفسیر ہے یہ مجلہ المنار میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا میگزین، اہم میگزین ہوتا تھا اخوان المسلمین کے سے قبل، یا اخوان المسلمین کے جو اس سے قبل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں قاہرہ میں المنار میں، وہ بہت علمی مجلہ تھا، وہ بہت علمی میگزین تھا، وہ اس میں چھپتا۔ تو بعد میں اس کے وہ سلسلہ جو تھا وہ شیخ محمد رشید رضا نے اس کو چھاپا تھا اسی میگزین میں، بعد میں اس کو کتاب کی شکل پہ چھاپا گیا ہے، اور یہ تفسیر ہے ان کا شیخ محمد عبدو کا، کافی معروف و مشہور شخصیت ہیں یہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 217 میں یہاں پہ فرماتے ہیں لِافْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي دِينِهَا وَمَا تَبِعَهُ مِنْ ضَعْفِهَا فِي دُنْيَاهَا 4 أسباب کلیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں صدی کے انتہا میں اور 19ویں صدی کے شروع میں، اس زمانے میں مسلمانوں میں نیشنلزم کا جو جذبہ تھا، اور مسلم آئیڈینٹی کے لیے، جو شناخت کے لیے جو شوق تھا مسلمانوں میں، بالخصوص جماعت عمریہ میں، وہ
عروج پہ تھا. اسی لیے تو پاکستان بنا, تحریک پاکستان چلا ہے, اسی لیے تو تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں. محمد اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اسی ایک ہی لائن پہ تھے. لوگ محمد اقبال, شیخ محمد عبدو, جمال الدین افغانی, یہ سب لوگ ایک ہی لائن پہ لگے ہوئے تھے, خلافت کو زندہ کرنا, مسلمانوں کو دوبارہ وہ بنی امیہ بنی عباس کی دور کی جو مسلمانوں عالمی قوت ہے اس کو دوبارہ عروج پہ لانا ہے. تو اس لیے اسی مسئلے کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ امت, شیخ محمد عبدو فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دین میں جو امت کو اختلاف ہے اور اس دینی اختلاف کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ضعیف ہوئے ہیں, دنیا میں مسلمان کیا ہوئے ہیں, کمزور ہوئے ہیں. اس کے 4 سبب ہیں. پہلی سبب جو السیاسہ والتنازع علی الملک, سیاست میں اختلاف, سیاست میں تنازع علی الملک میں کہ گورنمنٹ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, قائد کس کو ہونا چاہیے. اس کے بعد تعصب, نسلی اور قومی تعصب, عصبیت المذاہب, مذہبوں کے درمیان جو تعصب ہے اصول میں, عقائد میں اور فروع دین میں. اور چوتھا سبب یہ ہے القول فی دین اللہ بالرائے, یہ ہے کہ القول بالرائے یعنی دین میں اپنی عقل سے, آپ کی عقل کی بات ہے, آپ کے اپنے خیالات ہیں, اپنے خیالات کو دین میں داخل کرنا. یہ 4 اسباب ہیں. ان کے نزدیک بھی پہلی جو سبب ہے وہ کیا ہے, وہ ہے سیاست میں اختلاف, کہ قیادت کس کو ہونی چاہیے. اور صفحہ نمبر 224 میں وہ فرماتے شیخ محمد عبدو, کان المسلمون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتا واحدتا علی ملت واحدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان سب متحد تھے اور ایک ہی دین پہ. فکان اول خلاف نجم بینہم الخلاف علی الامارہ. سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے مسلمانوں میں وہ امامت پہ, امارت پر, رہبری پر, رہنمائی پر, قیادت پر, کہ کون امیر بنے, کون خلیفہ بنے, کون مسلمانوں کا سربراہ بنے. اس پہ اختلاف جنم لیا ہے. تو میرے عزیزو, اختلاف کا اساس کہاں ہے؟ مسئلہ خلافت پر, مسئلہ خلافت. اور کس نے اعتراف کیا ہے؟ طاہر قادری نے اعتراف کیا. اچھا, یہ اختلاف کی حالت کیا ہے کہ طاہر قادری خود کہتے ہیں کہ جو اختلاف کا اساس ہے وہ مسئلہ امامت ہے. بعد میں دوسرے اختلافات اس میں ملتے گئے ہیں کہ عقائد میں, اصول دین میں, فروع دین میں اختلاف ہوتے گئے ہیں. تو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس عقائد میں یہ اختلاف جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے طاہر قادری صاحب نے, اسی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے, وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب السنن ابن ماجہ القزوینی, سنن ابن ماجہ, چھاپ دار التحصیل, جلد نمبر 2, سنہ 2014 میں چھپی ہے. یہاں پہ باب افتراق الامم, باب افتراق الامم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفرقت اليہود على 71 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ. فرمایا کہ میں یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت جو ہیں وہ 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے, تقسیم ہو جائیں گے. دوسری جو حدیث ہے عوف ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. واحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار, ان میں سے صرف ایک فرقہ یہود کا جنتی ہے, باقی سب جہنم میں. وافترقت النصارى علی 72 فرقہ, نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ, ان میں نصارہ کے 72 فرقوں میں سے 71 فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک فرقہ جنتی ہے. والذی, اس کے بعد انہوں نے قسم کہا کر فرمایا ہے, والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ, اس اللہ پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لتفترقن امتی علی 73 فرقہ, بے شک, لام تاکید, نون تاکید ثقیلہ, بے شک, بلا ریب, اس بات میں شک ہی نہیں, یقینی طور پر میری امت مفترق ہو جائے گی 73 فرقوں میں. فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار, تو ان میں سے 71 فرقے معاف کیجیے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ بھی یاد رکھیے میرے معزز ناظرین, یہ قسم کھا کر صحیح حدیث میں تاکید کے ساتھ, ڈبل تاکید کے ساتھ قسم کھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے بعد لام تاکید اور اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ, کہ بلا شک و بلا ریب میری امت کی کتنے فرقے بنیں گے؟ 73, اس میں سے 72 جہنمی, ایک فرقہ جنتی. ٹھیک ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم, ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا الجماعہ. اب الجماعہ, اب اس فقرے کے متعلق آئندہ ہم جا کر آپ سے بات کریں گے. الجماعت کو اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں کا کیا مطلب بنتا ہے؟ الجماعہ. دیکھیں یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں الف اور لام
اس کو بولتے ہیں الف لام تعریف، ال جو ہوتا ہے اس کا اردو زبان میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. مثلا آپ کہتے ہیں رجل الرجل، اردو زبان میں اس طرح کوئی نہیں ہے اس کا کانسیپٹ. اردو زبان میں اگر آپ کسی کو معرفہ کے طور پہ پیش کریں تو اس کے لیے ایسے الفاظ لایا جائے گا. مثلا کہیں گے وہی مرد. کون سا مرد؟ وہی مرد، یعنی اس کو معرفہ بنائیں گے، خاص فرد کی طرف اشارہ ہے. کون سی عورت؟ وہی عورت. الف لام الجماع یعنی وہی جماعت. اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو کہیں گے کیسے؟ وہی جماعت، وہی جماعت. اب اس سے زیادہ یہاں پر تفسیر نہیں ہے. ان کی دوسری کتب میں ہے کہ وہ کون سی جماعت کہیں گے کہ وہ جماعت جس پہ میں اور میرا صحابہ ہیں. مخالفین کے کتب پر ہم وہ ثابت کریں گے کہ وہ جو فقرہ غلط ہے، وہ فقرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہو ہی نہیں سکتا مگر اس کا مقصد کچھ اور لیا جائے. تو اس کے متعلق بات آئے گی، لیکن اتنا مسئلہ ہمارے درمیان اور جماعت مخالفین کے درمیان متفق علیہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی بہت ساری شاخیں بنیں گی، 73، اور سب شاخیں جہنم میں سوائے ایک شاخ کے. ٹھیک ہے عزیزو، یہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے روایت صحیح ہے. اب اس کو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی مشہور و معروف روایت ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اگر چاہیں تو وہ البانی صاحب کی جو صحیح سنن ابن ماجہ مجلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں اس میں مراجعہ کیجئے. ان روایات کو اس نے صحیح قرار دیا ہے. میرے عزیزو، یہاں پہ جو اہم نقطہ میں آپ کو خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ طاہر قادری نے ایک اعتراف کیا کہ جو اصل اخصاص اختلاف ہے، جو اختلاف کا آغاز ہے، وہ کس مسئلے پر ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے. باقی دوسرے مسائل جو اختلافات ہیں وہ فرعی ہیں، وہ امامت میں اختلافات کے ساتھ مل گئے ہیں، بعد میں شروع ہیں. لیکن اساس اختلاف کیا ہے؟ وہ مسئلہ خلافت. مسئلہ خلافت ایک مسئلہ. اور یہ جو امت میں جو اختلافات ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ دیکھ کر اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ اختلافات جو ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس ہیں. اس اختلافات کی وجہ سے امت کے جو اکثریت فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں. اس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ایک فرقے کے سب باقی جہنم میں جائیں. خوب یاد کیجئے عزیزو، پہلی بات کہ امت میں اختلاف ہے، اختلافات کی اساس امامت و خلافت ہے. دوسری طرف اختلافات یہ کافی سیریس ہیں. کیوں؟ اب دنیا میں اس کی آفتیں کتنی ہیں وہ تو الگ بات ہے. اس سے بڑھ کر اس کی ابدی جو آفت ہے وہ یہ ہے کہ سب امت جہنمی سوائے ایک فرقے. یہ بات آپ خوب سمجھ گئے نا. اب آپ ایک اور کلپ دیکھتے ہیں، اسپیچ نمبر 11، ٹائم اسٹیمپ 35 منٹ پر، 35 منٹ پر. ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کلپ، اس میں ایک کٹ ہے. یہ کٹ جو ہے وہ طاہر قادری صاحب کے اوریجنل اسپیچ میں اسی کٹ انہی کی جانب سے، ہم نے کٹ نہیں لگایا اس میں. اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہے بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے. دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ ہے پوری روایات کو کھنگال کر اور جرح و تعدیل کے ساتھ ان کی اسانید کو دیکھ کر، ان روایتوں اور راویوں کی ثقاہت کو دیکھ کر اور ان سے زیادہ مضبوط اور اثبت اور اصح اسانید کے ساتھ موازنہ کر کے اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں کوئی تامل نہیں رہتا کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے صریحاً کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا اور یہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑ دیا. بات آپ نے سنی عزیزو، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ کوئی تنصیص نہیں کی، اور اس بات کو انہوں نے امت کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ باخود اتفاق کر لیں. اجماع کے لیے چھوڑا ہے، کیا مطلب کہ امت بعد میں مجمع ہو جائیں، ایک بات پر اتفاق کر لیں. یہ ان کی تقریر نمبر 11 سے ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے. جمہور جماعت عمریہ کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ ان کے نزدیک اجماع ہے اس مسئلے پر. ابھی اس پہ بات کریں گے. سب اختلافات کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت. اور اختلافات کی یہ حالت ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہو جائے گا. تو یہ اختلافات کافی سیریس ہیں، اسی اختلافات کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور لذا اس مسئلے کے اختلاف کو دور کرنا اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر رؤوف الرحیم ہیں، امت کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے وہ بے حد ہی پریشان رہتے تھے. تو یہ ان کے لیے نہایت اہم ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے طاہر قادری صاحب، آپ مجھے سمجھائیے کہ اگر اللہ حکیم ہے، اللہ کو آگے کا پتہ ہے کہ یہ امت میں اختلافات آ جائے گا اور اس اختلافات کا اساس بھی مسئلہ امامت ہوگا، اس مسئلہ امامت کو بیان ہی نہیں کر. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کچھ نقطوں کا بیان کرنا ضروری ہے عزیزوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ امامت کو بیان نہیں کیا.
اس کو امت کے اجماع کے لیے چھوڑا ہے. بیان نہ کرنا جبکہ آیت قرآن خود فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل ہو چکا. یہ کیسا کامل دین ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے وہ اختلاف جو ہر زمانے میں عبد الکریم شہرستانی کی بات آپ نے سنی کہ ہر زمانے میں جس مسئلے پہ سب سے زیادہ تلوار اٹھا ہے مسلمانوں میں قتل و غارت ہوا ہے وہ مسئلہ امامت و خلافت. اس مسئلے جس کی وجہ سے سب اختلافات مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اس کو کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کو بیان نہ کیا. کیسا کامل دین ہے یہ؟ دین ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ناقص مسئلہ تو یہی ہے. مثلا آپ بہت خوبصورت مکان بنائیں اس کا چھت نہ بنائیں, بہت خوبصورت مکان بنائیں اس کا چھت نہ بنائیں. یہ کیسا مکان ہے؟ کہتے ہیں مکان کامل ہو گیا. یہ بلڈنگ کامل ہے. بلڈنگ کامل خاک کامل ہے. اس بلڈنگ کے اگر چھت نہیں ہے اس بلڈنگ میں کوئی رہ سکتا ہے؟ بارش ہو جاتی ہے, گرمی سردی سب میں اس کے بلڈنگ صرف چار دیواری کا فائدہ نہیں ہے. تو اس مسئلے کا بیان نہ کرنا جو آپ کے مسئلے امامت و خلافت پہ سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے, یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ دین قرآن میں جو کہا الیوم اکملت لکم دینکم اس کے خلاف ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت اور ان کے امت کے لیے مہربانی اور ان کے ہدایت امت کی ہدایت کے لیے یہ ان کا بہت بڑا طعن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑا ہے, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی حدیث دکھائیں. جماعت عمریہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے. اچھا نہیں کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یا تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں فلان کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا, اس کی دلیل یہ ہے. آپ کو چھوڑتا ہوں, آپ میری بات اجماع کریں. آپ مجھے بتائیں مسلمان اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب مسلمان ایک بات پہ متفق القول ہو جائیں. کیا صحابہ متفق القول ہوئے؟ کسی بات پہ متفق القول ہوئے؟ ابو بکر کے خلافت پہ اختلاف رہا, سعد بن عبادہ کو قتل کیا خالد ابن ولید نے, وہ مشہور کرا دی کہ جن نے اس کو تیر سے مارا ہے. آپ نے تاریخ میں کہیں سنا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا؟ علی الاقل معروف مشہور ہے کہ سعد ابن عبادہ نے اس کو بیعت نہیں کیا ہے. اگر خالد ابن ولید نے مارا بھی نہ ہو, اجماع حاصل نہیں ہوا. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا. بات آئے گا انشاءاللہ ثابت کریں گے. شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت. شیعہ ابھی تک نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت کو. یہ عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا فرقہ جو جماعت عمریہ کے بعد ہے وہ شیعہ ہے. شیعہ نہیں مانتے. یہ کیسے ہمیشہ مسئلہ امامت و خلافت پہ اختلاف رہا ہے. یہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس لیے چھوڑتے ہیں اجماع کے لیے کہ بعد میں تم اتفاق کر لو؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ انسان کوئی کام نہیں کرتا, اس کی نیت اس کے دل میں ہوتا ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے. وہ خود بیان کریں یا اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے تو بات ہے. وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہ بیان کیا ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑتا کہ تم خود آپ بعد میں کیا کرو, تم اب اتفاق کرو. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں, اس نے اپنے سے بنا لیا ہے. کیونکہ اتنا بڑا نقص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں علیہ باللہ کہ سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے ان کو پتہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس کے باوجود وہ بیان نہ کریں. لیکن ان کے پاس ایک ضعیف حدیث ہے کہ انہوں نے کیوں خلیفہ نہیں بنا کے چھوڑا. وہ ضعیف حدیث یہ ہے میرے عزیزو, تاریخ الخلفاء الرحمن السیوطی کی کتاب, چھاپ دار ابن حزم. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. صفحہ نمبر 11 میں سیوطی لکھتے ہیں فی بیان کونہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یستخلف. اس بات کا بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنا کے گئے, کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا. اچھا وسر ذلک وسر ذلک, اور اس کا سر, اس کا دلیل. قال البزار, بزار نے روایت کیا ہے حذیفہ سے ضعیف سند کے ساتھ کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا الا تستخلفوا علینا, کیا آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے کسی کو؟ کیا آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا انی ان استخلف علیکم فتعصون خلیفتی. فرمایا کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناؤں تو آپ لوگ میرے خلیفے کی تم معصیت کرو گے, تم میرے خلیفے کے حکم سے سرکشی کرو گے. تو کس نے کہا لا تستخلف علینا؟ بولنے والے کون تھے؟ بولنے والے صحابہ تھے نا, کہ لا تستخلف علینا, کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ نہیں بنا کے جاتے؟ تو جواب دیا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں فتعصون خلیفتی, تم میرے خلیفے کو کیا کرو گے؟ اس کی فرمان برداری نہیں کرو گے, بلکہ اس کی کیا کرو گے؟ اس کی معصیت کرو گے, اس کے خلاف تم نافرمانی کرو گے. ینزل علیکم العذاب, اور اس مسئلے پر آپ پہ عذاب نازل ہوگا. بس ختم, اس کے بعد کوئی جملہ نہیں. اخرج الحاکم فی المستدرک ضعیف. یہ حدیث ضعیف ہے, ایک ضعیف حدیث ہے. اس میں وجہ نہیں ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں, آپ کے اجماع پہ چھوڑ رہا ہوں. اس میں یہ کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناؤں تو تم لوگ اس کی معصیت کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا, تو میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. تو اگر واقعا ایسا ہے کہ دیکھو عزیزو, یہ ان کا کیا فرمان ہے, جماعت عمریہ کا کیا عقیدہ؟ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ علیہ کو خلیفہ بنا کر جاتے تو سب صحابہ, یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نہیں مانتے, یہ ہو سکتا ہے صحابہ نہیں مانتے. تم نے خود حدیث نقل کیا ہے کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بنا کے جاؤں تو تم اس کی معصیت کرو گے. تو اس کا واضح
اگر یہ حدیث صحیح ہے، تمہارے پاس ایک ہی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، اور اس میں وجہ یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ جو ہے تمرد کریں گے، صحابہ اتنی تمرد کریں گے کہ ان پہ عذاب نازل ہوگا، اس لیے انہیں نہیں بنا کے چھوڑ رہے۔ عزیزوں، تو ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے، اتنا اہم مسئلہ، کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کر جا رہے۔ اس کے مقابل ہمارے پاس بے انتہا دلائل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت اپنے خلفاء کو، اپنے اوصیاء کو، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو انہوں نے معرفی کیا ہے نص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نص سے اور اپنے نص شریف سے۔ اب اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ ان کا یہ جملہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اس بات کو امت کے اجماع کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے۔ بلکہ واجب یہی ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے بعد امام کی تعین کریں، کیونکہ مسئلہ اہم ہے، اس پہ اختلاف پیدا ہوگا، اور سب امت کو سمجھائیں اچھی طرح کہ اس کی طاعت کرو، اگر طاعت نہیں کرو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ سب پہ حجت تمام کریں کہ یہ میرے جانشی ہیں، یہ میرے وصی ہیں، یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ اور اس کی وجہ، اس کی سب سے بڑی، اس کے ساتھ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے ایام اور اس وقت مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی میرے عزیزوں۔ ایک تو یہ ہے قرآن بھی اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا، جمع نہیں ہوا تھا، قرآن جمع نہیں ہوا تھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ زید بن ثابت کی حدیث ہے کہ میں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تو کسی کے سینے میں ہے، کہاں بھی کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کہاں کسی درخت کے پتے پہ ہے، کہاں کسی لکڑ پہ لکھا ہوا، میں نے سب جگہوں سے جمع کیا۔ قرآن متفرق، سنت کی تو تدوین ہی نہیں، صحابہ بھی سب کیا حالت ہے، سب ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ اگر سب ایماندار بھی ہو نا تو دنیا سے ایک دن جائیں گے، یہ دنیا سے ایک دن رخت اٹھا لیں گے۔ تو دین کو آگے والے نسلوں تک، قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی جو اپنے آبا کے اسلاف میں ہیں، جو ابھی ہزاروں سال بعد آئیں گے، ان تک ان ہدایات کو پہنچانے کے لیے قرآن تک ضائع نہ ہو، سنت ضائع نہ ہو، یہ علم، یہ شریعت کس کو دیا جائے گا؟ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو تبیین ہی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ نہ صرف تبیین نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتایا آخر کیوں نہیں بتا رہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم کیا کریں، کہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ کیوں خلیفہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ نہ بتایا کہ میں خلیفہ نہیں بنا رہا کسی کو، اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ میں نہیں بنا رہا، اس وجوہات کے یہ بھی نہیں بتایا، کیونکہ جو حدیث ان کے پاس ہے وہ تو ضعیف ہے، وہ تو حجت نہیں ہے کہ میں اس لیے خلیفہ نہیں بنا کے جا رہا کہ آپ لوگ خلیفہ کی کیا کریں گے، نافرمانی کریں گے، عذاب آئے گا، یہ تو حجت نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث تو دکھاؤ کہ کس لیے انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ چلو خلیفہ نہیں بنایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ عذاب آ جاتا، اگر وہ خلیفہ بناتے تو لوگ معصیت کرتے تو عذاب آ جاتا، یا کوئی بھی امت کے جماع کے لیے چھوڑ، جو بھی طریقہ کار تو بتاتے کہ میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تمہارے درمیان مسئلہ خلافت پہ جو اختلاف آئے گا وہ سب اختلافات کا جڑ ہوگا، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا طریقہ کہ تم یا الیکشن کے روح سے یا کسی کے روح سے تم اپنا خلیفہ بنا لو، کوئی تو بتاتے ہیں وہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو عزیزو، یہ کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ مشورے کا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان کا کام کیا ہے کہ آپس میں یہ مشورہ کرتے۔ ایک حدیث دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ یہ آیت مسئلہ خلافت پہ، مسئلہ خلافت پر ہے، ایک حدیث دکھاؤ۔ ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ تم مسئلہ خلافت پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے اس کے بعد آپس میں مشورے کے ساتھ خلیفہ کی تعین کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک بھی نہیں ہے۔ چلو مان لیے یہ مسئلہ، اسی مسئلے پر سلمنا تنازلنا، مانتے ہیں، چلو مان لیا کہ امرهم شورى بینہم، اسی مسئلے پر تمہارے پاس کوئی حدیث دکھایا ہے یا ہم مان گئے اس بات کو چھوڑتے ہیں، نزاع کو چھوڑتے ہیں۔ اگر واقعا امرهم شورى بینہم ہے تو کیوں اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا؟ اہل بیت علیہ السلام اس امت کے سردار نہیں ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اخ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، رسول کے بھائی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ نہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں کیا عیب ہے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا؟ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا ان سے؟ اگر کہتے ہیں امر شورا، کیسا مشورہ ہے؟ وہی مشورہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے، جس میں عمر جو ہیں وہ سعد ابن عبادہ کو گالی دیتے ہیں، اس کو قتل کرنے کی فتویٰ دیتے ہیں کہ قتل اللہ سعدا اقتلوا سعدا، سعد کو قتل کرو۔ وہ کہاں کا مشورہ ہے؟ سلمنا کہ مشورہ ہوا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی۔ اگر واقعا وہ امرهم شورى بینہم ہے تو ابو بکر جب عمر کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے، اگر یہ آیت یہی ہے کہ تم مسئلہ خلافت میں مسئلہ امامت میں تمہارا وہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ شورا ہوگا، شورا کا کیا؟ مشورہ کرنا، مشورہ کرنے سے ہم کسی کو خلیفہ بناتے ہیں۔ اب اغلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں تو کسی پہ اتفاق نہیں ہوتا۔ مشورہ کرنے سے لازم نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو، مشورہ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا عام طور پر۔ چلو مان لیتے ہیں کہ
طریقہ کار یہی ہے کہ تم مشورہ کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا ابو بکر کو چھٹی ہے کہ وہ جہاں چاہے قرآن پہ عمل کرے، جہاں پہ چاہے قرآن کو اپنے پیر کے تلے رکھ دے؟ ابو بکر کو چھٹی ہے کہ جہاں اس کی مرضی قرآن پہ عمل کرے اور جہاں اس کی مرضی قرآن پہ عمل نہ کرے؟ اگر وہ یہی ہے کہ تم مشورہ کرو تو عمر کو کیوں اس نے بلا مشورہ، نہ صرف کہ مشورہ نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مشورہ دیا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ عمر کو تم خلیفہ نہ بناؤ، اس نے ان کے مشورے کے خلاف اس کو عمر کو اس نے خلیفہ بنا کے گیا۔